اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان جو مسلمانوں میں کسی بھی قسم کی تقسیم، فرقہ واریت، پارٹیوں، جماعتوں، حزب، یعنی کسی بھی طرح سے مسلمان کی تقسیم جو ہے اس کو اللہ نے شرک فرمایا ہے۔ اور سورہ انعام کی 65 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے اس بات کو اپنا عذاب فرمایا ہے کہ یہ ایک عذاب ہے۔ اور آج کل کے حالات میں ریاست پاکستان عذاب کے اس فیز میں سے گزر رہی ہے۔ سورہ انعام کی 65 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کل ہوا القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے سر کے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے یا پاؤں کے نیچے سے زمین سے تمہارے لیے عذاب بھیجے، یا تم کو لباس پہنا دے شیعان کا کہ تم پارٹیوں میں، گروپوں میں، جماعتوں میں، حزبوں میں، احزاب میں تقسیم ہو جاؤ۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑا کر سختی کا مزہ چکھائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے دیکھو انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کہ کس طرح پھیر پھیر کر ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ لعلہم یفقہون، اس لیے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کو بیان نہیں کرتے، سورہ آل عمران کی 187 نمبر آیت ہے 187، جس میں اللہ نے میثاق لیا ہے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کیا میثاق ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم کھول کھول کر بیان کرو گے لوگوں کو اللہ کے احکام، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم ان کو چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان احکام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کس وجہ سے نہیں؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ یہ اپنے لیے قلیل فائدے اٹھاتے ہیں، یہ بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جو یہ خریدتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، یہ برے ہیں۔ سورہ البقرہ کی 283 نمبر آیت میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہیں چھپاؤ گے، وَلَا یہ لفظ ہے لا الہ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نے اللہ کی شہادت کو نہیں چھپانا۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو کوئی اس کو چھپائے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ اپنے قلب کا گناہ گار ٹھہرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کا علیم ہے، اس کو علم ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ شہادت دینی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور وہ اس شہادت کو نہیں دیتے اور وہ اس شہادت کو بھی چھپاتے بھی ہیں، اور عام لوگوں تک اس بات کو نہیں پہنچاتے کہ ملت ابراہیم کا راستہ درست ہے، یا یہ آل فرعون جو پاکستان میں جمہوریت کی داو لگائی گئی ہے یہ راستہ درست ہے، جو یہ بات لوگوں کو نہیں سمجھا رہے وہ اپنے قلب کے گناہ گار ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کے عوض پھر فائدے حاصل کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی 44 نمبر آیت آپ پڑھیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی نے تورات کو نازل کیا، فیہا ہدن و نور،
جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کیا کرتے تھے، احکام دیا کرتے تھے اسی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کی نازل شدہ کتاب تورات کے ساتھ۔ انبیاء اسی کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے جو اسلم، الذین اسلم، وہ انبیاء جو اسلم انبیاء تھے۔ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، احکام دیتے تھے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو ہادو تھے۔ یہاں پہ لفظ ہادو ہے، یہودی نہیں ہے۔ ہادو کا لفظ ہے وہ لوگ جو کہ ہدایت پر چلتے تھے۔ ہادی ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہود قطعاً نہیں ہے۔ تورات کے نازل کے وقت یہود نہیں تھے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود اور نصارہ بنے ہیں۔ اس آیت کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، اور ان کے مشائخ اور ان کے علماء بھی اسی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اسی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے کہلائے۔ زبانی یاد کر لینے کی وجہ سے حافظ صاحب نہیں ہوتا۔ حافظ صاحب وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرے، وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر شہداء بنائے گئے، ٹھہرائے گئے۔ یہاں پہ وقفہ ہے، اس کے آگے اللہ حکم فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، بس تم لوگوں سے مت ڈرو، وَأَخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، میری خشیت رکھو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں قلیل فائدے مت اٹھاؤ۔ یہاں پر پھر توئیں کا وقفہ ہے۔ اس کے آگے ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر یہی لوگ تو کافر ہیں۔ ان تمام بیانات میں میں بار بار آپ کی توجہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کی طرف کراتا رہا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو اور تفرقہ مت کرو۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اگر سب کے سب اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو ہم مضبوط پکڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، احکام جاری نہیں کرتے، پس یہی لوگ تو کافر ہیں۔ اس چیز کو ریئلائز کریں۔ پھر میں اس سے بھی آگے آپ کی ایک بات کی طرف توجہ کراتا ہوں کہ جو ایمان والے ہیں، سورہ توبہ کی 111 اور 112 نمبر آیت آپ پڑھیں تو جو ایمان والے ہیں وہ الحافظون لحدود اللہ کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، یہ سب کے سب حالات داب آل فرعون اس جمہوریت کے نظام کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور اس جمہوریت کے نظام کو کندھا دینے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ تمام جماعتیں، تمام فرقے، تمام پارٹیاں، وہ تمام قوم جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے، اس جمہوریت کے نظام کو ادھر قائم رکھتے ہیں۔ یہ نظام ان کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ یہ مندروں میں بھی جا کے ووٹ کی لالچ میں گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا نظام نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ ربا حرام ہے، یہ اسی نظام پر یہ چل رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پارلیمانی نظام کی جگہ پر صدارتی نظام لے آیا جائے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء کی 64 نمبر آیت ہے۔
اللہ کے رسول کی اطاعت ایسے کی جائے جیسے کہ اللہ کا اذن ہے۔ یہ تمام فتنہ ہے، یہ جمہوریت، یہ الیکشن، یہ صدارتی نظام، یہ پارلیمانی نظام، یہ سب کا سب ایک فتنہ ہے۔ اس کو اللہ نے سورہ انعام کی 65 نمبر آیت میں اپنا عذاب فرمایا ہے۔ جبکہ یہ ریاست ایک اسلامی ریاست ہے، اور جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، جان سے تو بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ دوبارہ واپس تو نہیں آ سکتے، تو وہ اگر اس کفر کے نظام کی حفاظت کے لیے ان کو پتہ چلے کہ ہم جس ریاست کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں اس میں تو نظام ہی سارا کفر کا ہے، تو کیا اس کے لیے لڑنا جائز ہے؟ کیا یہ شہادت ٹھہرتی ہے؟ پھر اس کا ایک ہی حل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 2 میں یہ لکھا ہے کہ اس ریاست کا سرکاری دین اسلام ہے۔ 227 نمبر آرٹیکل ہے آئین کا کہ کوئی بھی قانون سازی اللہ کی کتاب قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے آرٹیکل 263A میں مسلمان کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اس تمام نظام کو آپ اس میں جوڈیشری بھی شامل کریں، اس میں بھی یہ لوگ جمہوریت پر فیصلے کرتے ہیں۔ جس 5 ججز کا بینچ، 3 ججز اگر ایک طرف فیصلہ دے دیں تو وہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے، اور 2 جو جج ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جمہوریت راسخ ہو چکی ہے۔ اس تمام نظام کو شرک کے طور پر اس پر مکمل بین لگا دیا جائے، اس کو پاکستان کو اس شرک سے پاک کر دیا جائے۔ یہ قوم کی ملت جو ہے، یہ جو قوم اس ملت کا حصہ بنی ہوئی ہے وہ سب کفر کا حصہ بنی ہوئی ہے، شرک اور کفر کا حصہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 37 ہے، انی ترکت ملت قوم، میں نے قوم کی اس ملت کو ترک کر دیا ہے۔ کیوں ترک کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ملت ابراہیم کے مقابلے میں جمہوریت کے پیروکار ہیں، آل فرعون کے نظام کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنا رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سورہ المائدہ کی 54 نمبر آیت کے تحت اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ، اور یہ آخرت کے ساتھ بھی ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت کا اگر ان کا ایمان ہوتا تو ان کے اوپر نیب کی ضرورت تھی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ہر عمل کا بصیر ہے، دیکھ رہا ہے اس کو۔ ان کو یہ فکر نہ ہوتی؟ یہ کرپٹ ہے، فساد ہے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ اس نظام کا رد الفساد ضروری ہے، اور مکمل طور پر ہم کافرون، یہ تمام نظام ہی کفر کا نظام ہے۔ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں اتباع کرتا ہوں اپنی آبا کی ملت کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی شے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، کہ ہم ملت ابراہیم کو، ملت اسحاق کو، ملت یعقوب کو چھوڑ دیں، اپنے آبا کے راستے کو چھوڑ دیں اور آل فرعون کے راستے پہ چل پڑیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہے فضل اللہ کا ہمارے اوپر اور تمام انسانیت پر، چاہے وہ انسان امریکہ میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کا انسانیت پر، اس کو فضل کہیں گے پھر، اور یہ فضل ریاست پاکستان کو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، یعنی شرک کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، جن کی یہ لوگ بندگی کر رہے ہیں اللہ کے سوا، الا اسماء،
یہ تو چند نام ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیا ہیں انہوں نے خود اور ان کے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان ناموں کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ تم فلاں فرقے میں شامل ہو جاؤ یا اس میں شامل۔ اللہ نے تو فرمایا ہے سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ شرک کے ساتھ کیسے آپ چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان قوم بنتے ہیں؟ آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت ریاست پاکستان کا دین اسلام ہے۔ پھر سن لیں، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہمیں یہی حکم امر ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ ہم اللہ کے سوا، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ آج آپ جان لیں اس چیز کو۔ ہمارے بابا جان یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی 67 نمبر آیت ہے، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے۔ علیہ توکلت، اوپر اسی کے میں توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام توکل کرنے والے اسی کے اوپر توکل کریں گے۔ لہذا یعقوب کے خدا پر توکل کریں، اس سارے شرک کو لپیٹ دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ حفاظت کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 64 ہے سورہ یوسف کی، اور وہی سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، وہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ ہم اس کی طرف تو آگے بڑھیں۔ اسی سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کل، کیا کہا؟ کل ہذہ، ان سب کو بتا دو، ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہی ہے، میرا راستہ یہی ہے، یہی سورہ یوسف میں جو بیان ہو رہا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت کے اوپر، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی، وسبحان اللہ، اور سبحان ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر یہ نظام ایسے ہی چلنے دیا جائے گا تو وہ لوگ جو اس ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں، اس ریاست کی خاطر اسلام کے نام پہ لڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو آج ہی سنبھال لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کفر کے نظام کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ میں اپنے پچھلے تمام بیانات میں جو شہادہ کے 3 پارٹس، اوبیڈینس آف اللہ کے 3 پارٹس، ملت ابراہیم، پھر ملت ابراہیم دنیا کے لیے امن کی ضمانت، اور دیگر تمام اللہ کی آیات پر مبنی بیان کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اللہ کی آیات اس تمام کام کے لیے خود ہی اتھارٹی ہے۔ آج کا بیان یہ اللہ کی آیات بیان ہے، میرا کہنا کچھ بیان حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے۔ اگر اللہ کی آیات کو نہ مانا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جھٹلا دیا گیا اور آپ نے جمہوریت کے علم کو بلند کیا۔ آپ نے پھر اسی طرح یہود و نصارہ کی ولایت کو قبول کیا اور اسی کفر کے نظام کے ساتھ مل گئے۔ تو وہی سورہ المائدہ کی 51 نمبر سے 56 نمبر آیت کا جو بیان کیا گیا ہے، یہ حلف کے ساتھ بھی غداری ہے۔ جو
وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے، جو صدر حلف اٹھاتا ہے، جو چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی حلف اٹھاتے ہیں، یہ ان تمام حلف کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں اور ان آیات کو بھی دوبارہ غور سے سن لیں. پیچھے جتنی بھی آیات بیان کی گئی ہیں، ہر ایک چیز کا گراؤنڈ اللہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. یہ ملک اگر اللہ کی وحی کے ساتھ چلا تو اللہ زمین سے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا انشاءاللہ. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہمارے بابا جان نے کہا ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرو، اور تمام توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں.